Kindly recite Surah Fatiha for my grandfather, Haji Mauladat Khan. عربستان کا علاقہ جو کہ تقریباً 1300 سے 1600 میل لمبا اور 600 میل چوڑا علاقہ ہے اور جس کا کل رقبہ 12,30,000 مربع میل ہوتا ہے، یعنی متحدہ جرمنی اور فرانس سے 4 گنا زیادہ اور متحدہ ہندوستان سے 1/3 کم۔ یہ علاقہ روز اول سے ادیان و مذاہب کا گہوارہ کہا گیا ہے اور دنیا کے بے شمار مذاہب نے اسی علاقے میں جنم لیا اور اکثر کا اسی علاقے میں مدفن بنا ہے۔ اس علاقے کی نمایاں تاریخ کا دور جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں مختلف فضائل اور کمالات سے آراستہ کر کے توحید کا علم بردار بنا کر اس علاقے میں خلق فرمایا اور نمرود جیسے باغی اور تاغی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ جناب ابراہیم نے قولاً اور عملاً توحید کی تبلیغ شروع کی اور ایک دن موقع پا کر تمام بتوں کا صفایا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ رب کریم نے انہیں آگ سے بچا لیا اور بردن و سلامن کے چیٹے دے کر آگ کو گلزار بنا دیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر جناب سارہ بنت حاران نے آپ سے عقد کر لیا۔ جناب ابراہیم ابتدائی طور پر بابل میں رہے، پھر وہاں سے کنعان چلے گئے۔ کنعان میں قحط پڑا تو مصر منتقل ہو گئے۔ وہاں اس دور کے فرعون کے دربار میں پہنچے تو اس نے سارہ کے حسن و جمال کا احساس کر کے بار بار ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن ہر مرتبہ ہاتھ خالی رہا۔ اللہ کی قدرت سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اگر ان کی دعا سے ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ خلیل اللہ نے بارگاہ الہی میں التماس کی، آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ ہاتھ ٹھیک ہوا تو اس نے عظمت اور کردار سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ کو جناب سارہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب سارہ کے ساتھ ایک مدت تک ازواجی زندگی گزارنے کے بعد جب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ان سے اولاد کا ظاہری امکان نہیں ہے تو جناب ہاجرہ سے عقد کر لیا، جس کے بعد جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اور جب جناب سارہ 90 سال کی ہوئیں تو مالک کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں بھی صاحب اولاد بنا دیا اور جناب اسحاق کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ قدرت سے جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہاجرہ کو مکہ میں بنیاد خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ دیا، جہاں بے آب و گیا ہونے کی بنا پر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک گھونٹ پانی کی تلاش میں جناب ہاجرہ کو صحیح کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں قدرت نے چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ ادھر قبیلہ جرہم کے افراد کا بھی اس علاقے سے گزر ہوا اور انہوں نے چشمہ زمزم کی روانی کو دیکھا تو پڑاؤ ڈال دیا اور اس طرح ارض حرم کی آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو قدرت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خود کو اور مرضی خدا کے سامنے پیش کر دیا اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ قرار پائے۔ کچھ عرصے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئے تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے اخلاق و مدارات کا مظاہرہ نہ کیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو طلاق کا اشارہ دے دیا اور اس طرح حضرت اسماعیل کی دوسری شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سکون کی زندگی حاصل ہوئی۔
آپ کا آخری قیام مقام جرون میں رہا اور وہیں انتقال فرمایا، جو آج خلیل الرحمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل عزاداری آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔